بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اذان کے وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس وقت ہونٹوں کو چوم کر آنکھوں کو چومنا، آنکھوں کو اپنے ہاتھ لگانا، یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ تو اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی بہت بڑی علامت ٹھہرا رہے ہیں۔ اتنی بڑی علامت کہ نہ چومنے والوں کو گستاخ تک کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کو سنیت کی فہرست سے نکال رہے ہیں۔ تو اب کیا ہے اس سلسلے میں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم میں مولانا احمد رضا خان صاحب کی ایک کتاب ہے ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، دوبارہ نام کہتا ہوں، ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال۔ اس کا صفحہ نمبر 11، 12 اور 13، یہ 3 صفحات دیکھ لیجئے۔ تینوں صفحات میں آپ کو خلاصہ ملے گا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت اس طرح تقبیل بوسہ دینا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جتنی حدیثیں ہیں وہ سب مجروحہ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس سے سنیت ثابت کی جائے۔ اس لیے مولانا لکھتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی سنت سمجھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی اس کی غلطی ہے۔ مولانا یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی علاج کے طور پر، اور وہ حضرت مولانا یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی کتابوں کے اندر اگر یہ ہے تو اس لیے ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام مبارک پر اگر اس طرح تقبیل اور بوسہ ہوگا تو آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ بس اس کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، باقی اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کر کر رہا ہے تو مولانا خود فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی اس کی غلطی ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کو سنیت کی علامت قرار دے رہے ہیں، اور صرف علامت نہیں، میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی علامت قرار دے رہے ہیں، اتنی بڑی علامت کہ کوئی اگر اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو گستاخ ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس غلو سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتلاؤں، خاص کر بریلوی علماء سے کہہ رہا ہوں کہ بریک لگائیے۔ جہاں آپ کو ایسا لگے کہ یہاں سے لوگ غلو کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جو مستحب کے درجے میں تھے، لوگوں نے اس کو واجب کے درجے میں پہنچا دیا، فرض کے درجے میں پہنچا دیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، خود ہماری اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ابھی میں نے قریبی زمانے میں ایک مسئلہ بتلایا کہ غیر محرم کا جھوٹا یہ کھا سکتے ہیں۔ تو فوراً بہت سے لوگ ملے، اس میں کچھ علماء بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر تو اس کو مکروہ تنزیہی لکھا گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مکروہ تنزیہی بھی اس وقت ہے جب فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے کے اندیشے کے وقت وہ مکروہ تنزیہی ہے، ورنہ تو وہ فی نفسی ہی جائز ہے۔ لیکن آج ہم نے اس جائز کو، جس کو علماء نے احتیاطاً مکروہ تنزیہی لکھا تھا، اس کو حرام کے درجے تک پہنچا دیا، اور اتنا حرام کے درجے تک پہنچایا کہ اس کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر غیر محرم کا جھوٹا بچا ہوا ہے، کھانے والا کوئی محرم نہیں ہے، تو اس کھانے کو پھینک دیا۔ اتنا غلو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اس غلو سے بچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے، قرآن اور سنت کے جو عالم ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ دین کے معاملے میں غلو مت کرو اور اللہ کے اوپر صرف حق بات کہو۔ اللہ نے جو بات نہیں کہی وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے اس کو حرام نہیں کہا، آپ کہاں سے اس کو حرام کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں دین میں اس طرح زیادتیاں کر کے دین کو مشکل بنانے والے اور دین کی شکل بگاڑنے والے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ جو چیز مستحب کے درجے میں ہو، جو چیز جائز کے درجے میں ہو، جو چیز حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کو سنت کے درجے تک نہ پہنچایا جائے،
ابھی میں نے آپ کو مولانا احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے بتلایا کہ اس طرح یہ جو اس طرح یوں کرتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے بھی مستحب لکھا ہے، حالانکہ یہ زیادہ سے زیادہ جائز ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ہم مانگے کہ دین جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم دین کو رکھے، دین میں زیادتیاں نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔